ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ حج بیت اللہ کو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سارا سال لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر لوگ عمرہ کی غرض سے بیت اللہ شریف کے طواف کو جاتے ہیں۔ کفر کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر روز پوری دنیا کے اندر کروڑوں اربوں مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، کفر کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مختلف مکاتب فکر کے بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں جن میں لاکھوں کی تعداد تک لوگ جاتے ہیں، کفر کو اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ یورپین کنٹریز کے اندر جہاں عیسائیوں کے گرجا گھر بنے ہوئے ہیں، وہ جمعہ والے دن ان جگہوں کو مسلمانوں کے لیے خالی کرتے ہیں تاکہ وہاں مسلمان نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ کفر کو آپ کے ان کاموں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ باقاعدہ آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں مساجد بنانے کے لیے۔ انہیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں۔ ابو جہل کو مکہ میں مسلمانوں کے سجدوں سے مسئلہ نہیں تھا، اس نے ان چیزوں کو کسی حد تک برداشت کر لیا تھا۔ ابو جہل کو مکہ کے اندر اسلام کی بڑھتی مقبولیت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ ان چیزوں کو برداشت کر گیا تھا۔ وہ جنگ کے لیے کب نکلے تھے؟ انہیں اسلام کے ساتھ مسئلہ کب بنا تھا؟ جب اسلام کے نظام کی بات ہوئی تھی، جب اسلام نے اپنی اسٹیٹ بنانے کی بات کی تھی، جب اسلام نے پاور کی بات کی تھی، اس وقت ابو جہل کو اپنی چدراہٹ جاتی ہوئی نظر آئی تو وہ اسلام کے خلاف صف آرا ہو گیا، مقابلہ کے لیے میدان کے اندر آ گیا۔ آج بھی کفر کا یہی اصول ہے، آج بھی کفر کا یہی قانون اور یہی ضابطہ ہے کہ جب تک آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن جب اس کی چودراہٹ پہ آنچ آئے گی، جب آپ اس کے نظام کو للکاریں گے، جب آپ دنیا کے اندر عدل کی بات کریں گے، جب آپ ظلم کو مٹانے کی بات کریں گے، اس وقت کفر کو لگے گا اب میری چودراہٹ ختم ہونے والی ہے، اس وقت وہ آپ کے خلاف آ جائے گا، اس وقت وہ آپ کو مٹانے کی بات کرے گا۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ ہم ایسی بحث و مباحثہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے زوال کے زمانہ کے اندر دو عیسائی پادری بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ بائبل کے مطابق گھوڑے کے منہ میں اتنے دانت ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، بائبل کے مطابق گھوڑے کے منہ میں اتنے دانت ہیں۔ اب ایک عام سا شخص وہاں سے گزرا، اس نے ان کی جب یہ گفتگو سنی چند لمحے تو وہ یہ گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے کہا کہ گھوڑے کے منہ میں دانتوں کے لیے بائبل کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ ایسا کرو، بائبل کو ایک طرف کرو، جاؤ گھوڑے بھی موجود ہیں، گھوڑے کا منہ کھولو اور دیکھ لو کتنے دانت ہیں، آپ کی بات ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آج مسلم معاشرے کے بعض نام نہاد دانشور سمجھ لیں یا کسی عام بندے کو سمجھ لیں، ہر چوک چوراہے پہ ہر جگہ جہاں 2 سے 4 بندے اکٹھے ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ لا حاصل بے مقصد اور فضول بحث و مباحثہ کے اندر الجھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہ آپس میں دست و گریباں ہیں، لیکن جس دشمن کے مقابلے میں ان صف آرا ہونا تھا اس دشمن کو یہ بلا بیٹھے، بلکہ بڑے بڑے جبوں کبوں اور دستاروں والے یورپ کے اندر جانا، وہاں کا ایک ٹور لگا کر کے آ جانا اور لاکھوں کروڑوں روپے کما کر کے آ جانا باعث فخر سمجھتے ہیں، اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہ باتیں، یہ چیزیں جب تک دنیا داروں کے لیے تھیں تو بات اور تھی، سیاستدانوں کے لیے تھیں تو بات اور تھی، لیکن جب یہی چیزیں دین کے دائیوں کے اندر پائی جانے لگی تو اس وقت خطرے کی گھنٹی یوں سمجھے کہ بج چکی ہے، کفر اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ تو خدا را مسلمانوں جاگو، آج بھی جاگو، آپسی کے ان چھوٹے موٹے اختلافات کو پس پشت ڈالو۔ اب وقت ان میں الجھنے کا نہیں ہے، اب وقت جاگنے کا ہے۔ اور جاگنا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے تاکہ آپ اپنا بھی ایمان بچا سکے اور آپ جن نسلوں کے امین بنائے گئے ہیں آپ ان تک بھی اسلام کی امانت صحیح معنوں کے اندر پہنچا سکیں، ورنہ یاد رکھیں قیامت کو آپ اپنے اعمال کی بنیاد پر تو پھنسیں گے ہی پھنسیں گے، آنے والی نسلیں بھی وہاں پہ آپ کا گریبان پکڑتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو آج بھی اٹھیے، جاگیے، آپسی اختلافات کو بھلائیے اور کفر کے نظام کے مقابلے میں صف آرا ہو جائیے۔ اللہ ہمیں شعور کی دولت عطا فرمائے۔